قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بے انتہا فضل و احسان ہوا کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت سے نوازا. فرماتے ہیں کہ ایمان ہی وہ عظیم نعمت ہے کہ جن کی بنیاد پر انسان کی کامیابی کا دار و مدار ہے. بس چنانچہ اللہ کے نزدیک اس پوری کائنات میں اور اپنی تمام مخلوقات میں سب سے معزز اور سب سے چہیتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ایک ایمان والا ہے. ایک وہ شخص جس نے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور وہ اس کلمے پر مرتے دم تک قائم رہا. اس نے اس کلمے کو سمجھا اور اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کیا. وہ انسان اللہ کے نزدیک اس کائنات اور اس کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور اپنے اس بندے کو اپنے قریب ہونے کے موقع عطا کرتا ہے. انہی موقعوں میں سے اللہ کا ایک بڑا ہی شاندار موقع یہ رمضان ہے، اور رمضان کا مل جانا خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور میرے دوستوں، یہ ہم سب کا یہاں جمع ہو جانا، آپ سب کا یہاں بیٹھنا، اللہ کے گھر میں آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کروڑوں اربوں لوگوں میں سے ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کو اللہ اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے، جن کو اللہ چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میرے یہ بندے مجھ سے قریب رہیں. بس اسی کی یہ دلیل اور علامت ہے کہ آج ہم اس کے گھر میں جمع ہیں، آج ہم اس کے گھر کے اندر موجود ہیں. کروڑوں بار اس کا شکریہ ادا کیا جائے تو کم ہے کہ اللہ آپ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، آپ کے ہم سے بھی بہتر اس دنیا میں بندے موجود ہیں جو آپ کے مطیع اور فرما بردار بھی ہیں، آپ کے دیے ہوئے احسانوں پر شکر گزاری کرنے والے بھی ہیں، آپ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بھی ہیں، آپ کی مرضی اور آپ کی منشا پر اپنی خواہشات کو ترجیح دینے کو قربان کرنے والے بھی ہیں، اور اے اللہ آپ کے لیے اپنا تن من دھن سب لگانے والے بھی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ صرف اور صرف اپنے ایسے بندوں کو جمع کرتے، اپنے ایسے بندوں کو آنے کی اجازت دیتے، لیکن یہ آپ کا کرم ہی تو ہے، یہ آپ کا احسان ہی تو ہے کہ آپ نے ہم گناہ گاروں کو بھی اپنے ان بندوں کی طرح اپنی بارگاہ میں جگہ عطا فرمائی. یقیناً بہت غور طلب نکتہ ہے. انسان اگر اس بات پر ہی غور کر لے کہ میرا رب مجھے کتنا چاہتا ہے اور میں اس کے احسان کا کتنا تقاضا یا حق ادا کرتا ہوں، تو انسان کو سمجھ آ جائے کہ میں کہاں ہوں اور میری رب کی محبت مجھ پر کتنی فدا ہے. تو میرے دوستوں، یہ موقع اللہ ہمیں اس لیے دیتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور بغیر کسی بدلے کی محبت کرتا ہے، بغیر کسی ایسی چیز کی محبت کرتا ہے کہ ہمیں اس کے بدلے میں کوئی قیمت ادا کرنا پڑ جائے. کچھ نہیں، بے لوث محبت. وہ چاہے تو ہم سے اچھے بنا سکتا ہے اور اس روح زمین پر پیدا کر سکتا ہے، لیکن نہیں، وہ چاہتا ہے ہم سب کو. تو میرے عزیزوں، اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ نے ہمیں چاہ کر اور چن کر جو ایمان نصیب کیا ہے اور جو اسلام جیسی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، یہ نعمت اور اس دولت کی ہمیں مرتے دم تک حفاظت کرنی ہے، اور یہی کامیابی کا دار و مدار ہے. آخرت میں صرف اور صرف ایمان کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے. ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی یا ایک بڑی سے بڑی نیکی، چھوٹا سے چھوٹا اچھا کام یا ایک بڑا سے بڑا کام
انسان نے اگر کیا ہے اور اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس بڑے سے بڑے عمل کی ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے کوئی اہمیت نہیں ہوگی، چاہے وہ شخص ساری زندگی اچھے کام دنیا میں کرتا رہا ہو، آخرت میں اس کو ایمان نہیں ہونے کی بنیاد پر کچھ نہیں ملے گا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ زیادتی کرتا ہوئے اس کو کچھ نہیں دے کر، نہیں، اس کو اللہ اس کی ان اچھائیوں کا بدلہ دنیا میں دے چکا ہوگا۔ آخرت صرف مخصوص کی ہے اہل ایمان کے لیے، صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے، اور آخرت میں جو کچھ بھی ملے گا وہ صرف ایمان والوں کو ملے، اور جو ایمان بچا کر لے جائے گا اس کو ملے گا۔ اگر کسی صاحب ایمان کے پاس بہت زیادہ نیکیاں نہیں ہیں، بہت تھوڑی نیکیاں ہیں، لیکن وہ اپنے ایمان پر جمع رہا، اس نے اپنے ایمان کو ضائع نہیں ہونے دیا، اس نے اپنے ایمان کو برباد نہیں ہونے دیا، اور وہ مرتے دم تک ایمان پر اور اسلام پر قائم رہا، تو فرمایا کہ چاہے اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا ہو، چاہے اس نے کوئی اچھائی نہیں کی ہو، وہ ایک دن ضرور بھی ضرور اپنی دنیا کے گناہوں کی سزا بھگت کر ایک دن ضرور جنت میں داخل ہوگا، اور یہ اس کا ایمان ہوگا کہ جو اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروائے گا، اور پھر ہمیشہ ہمیش کی جنت اللہ عطا فرما دے۔ اور ایک شخص جس کے پاس ایمان نہیں ہے، یا ایمان اس کو ملا تھا، اس نے اپنے اس ایمان کو ضائع کر دیا، اس نے اپنے اس ایمان کو ختم کر دیا، تو وہ شخص چاہے پہاڑوں برابر نیکیاں لے کے آخرت میں جائے، ان پہاڑوں برابر نیکیوں کا اللہ کے یہاں کوئی وزن، کوئی مول، کوئی تول نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اصل چیز ایمان ہے۔ اسی لیے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک سورت کی آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ یہی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والوں، تم خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب جہنم کا معاملہ آخرت کا ہے، یعنی آخرت کے لیے اللہ الرٹ کر رہے ہیں، آخرت کے لیے اللہ بیدار کر رہے ہیں، اور آخرت کی سنگینی کو اور آخرت کی دردناکی کو اور آخرت کی ہولناکیوں کو اور پھر جہنم کی سخت ترین سزاؤں کو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر جہنم سے بچاؤ، اور صرف اپنے آپ کو ہی نہیں، اپنے ساتھ اپنے اہل خانہ کو بھی۔ کلکم رائن، وہ کہ تم میں سے ہر شخص اپنے گھر کا، اپنے خاندان کا، اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہے۔ ہر شخص سے اس کے اہل و عیال کے بارے میں بھی سوال ہوگا، تو قرآن نے جمع کر دیا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ بہت بڑا کام ہے، بہت اہم کام ہے، بہت سنجیدہ اور بہت فکر مند رہنے کا کام ہے۔ اس کے تعلق سے ذرہ برابر بھی غفلت اگر برتی جائے گی اور انسان غافل ہوا تو اسے اس کی غفلت کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی، اور جو اس کا دشمن مسلسل اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ اے انسان، شیطان تیرا واضح اور کھلا ہوا دشمن ہے، کہ اس کی دشمنی تیرے تعلق سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ تو اس کے تعلق سے بے فکر یا غافل رہے۔ وہ ایک موقع نہیں چھوڑے گا، وہ ایک چانس نہیں جانے دے گا، پلس ساتھ میں وہ ایسی مکاریاں، عیاریاں، فریب کاریاں، دغا بازیاں اور دھوکے بازیاں ڈالے گا کہ تو اگر غافل رہا، تو ہوشیار نہیں رہا، تو فکرمند نہیں رہا، تو اس کا شکار ضرور بن جائے گا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ دشمن بھی بڑا مضبوط ہے اور بڑا چالاک ہے، بڑا عیار اور بڑا ہوشیار ہے، اور دوسری چیز یہ کہ یہ دنیا کا ایک مختصر سا زندگی کا سفر ہے جس میں ہمارے پاس بیش قیمتی نعمت اور دولت ایمان ہے، اور وہ غاصب اور وہ لٹیرا اور وہ رہزن اسی چیز کی طاق میں اور فکر میں ہے کہ میں بس کیسے ان کا ایمان چرا لوں، اور جب یہ ایمان کھو بیٹھیں گے تو بے وزن، بے وقار، بے حیثیت ہو جائیں گے، دنیا کی بھی نظر میں اور رب کی بھی نظر میں، دنیا کی بھی قدر و منزلت میں اور آخرت کے بھی میدان میں۔ تو سمجھنے والی، غور کرنے والی، فکرمند ہونے والی، متوجہ ہونے والی چیز ہے کہ ہم سب کو سب سے زیادہ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کو بنانے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہر وقت فکرمند رہنا چاہیے۔ کھانا، کپڑا، مکان، دیگر ضرورتیں یہ انسان کی پوری ہوتی رہیں گی، اور الحمدللہ پوری ہوتی ہی ہے۔
اللہ نے اس کا ذمہ اور وعدہ اپنے تئیں لیا ہے، لیکن ایمان کو بنانا اور ایمان کو بچانا اور ایمان کو بچا کر آخرت میں لے کے آنا، یہ اختیار بندے کو دیا ہوا ہے، یہ بطور امتحان کے دیا ہے۔ اس پر جتنا سنجیدہ ہونا چاہیے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو معصومین، یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خطا سے پاک فرمایا، ان کو خود اپنے ایمان کی ایسی فکریں رہی ہیں، وہ خود اپنے ایمان کے لیے فکر مند رہے ہیں، تو ہم اور آپ کہاں؟ ہماری اور آپ کی کیا حیثیت؟ اور پھر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی اولاد کے تعلق سے، اپنے اہل و عیال کے تعلق سے کتنے فکر مند رہے ہیں۔ وہ اس چیز کو لے کر مطمئن نہیں رہے کہ ہم تو نبی ہیں، تو ہمارے نبی ہونے کی وجہ سے ہمارے اہل و عیال شرک و کفر میں مبتلا نہیں ہوں گے، یا اس سے باز رہیں گے، یا اس سے محفوظ رہیں گے۔ نہیں، انہیں اندازہ تھا اس بات کا کہ اگر ذرا سا بھی اس تعلق سے معاملے کو ڈھیلا چھوڑا گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بس چنانچہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بچوں کو جمع کر کے ان سے پوچھ رہے ہیں، ان سے سوال کر رہے ہیں کہ بیٹا، جس طرح تم میری موجودگی میں اللہ کی عبادت پر قائم ہو، میرے بعد تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو بچے جواب دے رہے ہیں کہ اے والد محترم، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں، آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بعد بھی اللہ کی عبادت پر ہی قائم رہیں گے، اللہ ہی کو اپنا معبود اور اپنا رب اور خالق مانیں گے۔ یہ نبی اپنے بچوں سے سوال کر رہے ہیں۔ غور کرنے والی بات ہے، کیا ہم کبھی اپنے بچوں سے ایسا سوال کرتے ہیں؟ کیا ہم کبھی اپنے بچوں کے تعلق سے اس بات کو لے کر فکر مند ہوتے ہیں کہ میری موجودگی میں تو ٹھیک ہے، میری غیر موجودگی میں یا میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ میرے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا؟ میرے بچے ایمان پر یا اسلام پر ثابت قدم رہ پائیں گے کہ یا نہیں رہ پائیں گے؟ یقیناً یہ فکر اس شخص کے اندر بیدار ہوگی، اور اس فکر کو وہی شخص لے کر تڑپے گا جس نے اپنے بچوں کی ایمان پر اور اسلام پر تربیت کی ہوگی۔ جس نے ایمان اور اسلام پر تربیت ہی نہیں کی، اس کو کیا پتہ، اس کو کیا اندازہ، اس کو کیا احساس، اس کو کیا تڑپ، اس کے اندر کیا درد اور کیا جذبہ، چونکہ اس نے تو سمجھا ہی نہیں ہے، اس کے خود کے اندر احساس نہیں آیا ہے، اس کو خود کو اپنے خاندان، اپنے گھرانے سے یہ بات نہیں ملی ہے، اس کو خود اس کے بڑوں نے، اس کے خاندان کے ذمہ داروں نے کبھی بٹھا کر اس بات کے تعلق سے آگاہ نہیں کیا ہے کہ دیکھو سارے کام کر لینا، ساری بات منظور ہے، ساری چیزیں معاف کر دی جائیں گی، ساری چیزیں بخش دی جائیں گی، ساری چیزوں کو معاف کرنے کا اللہ نے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جس کو اللہ قطعاً کسی حال معاف نہیں کرے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ وہ رب کریم، وہ مہربان رب، وہ خوب عطا کرنے والا، وہ معاف کرنے والا، وہ قدردانی کرنے والا، وہ ماؤں سے زیادہ شفیق اور مہربان، وہ ماؤں سے زیادہ اپنی محبت اور اپنی ہمدردی کو قربان کرنے والی ذات، کہ بندہ چاہے اس کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھے لیکن پھر بھی وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ایسا کریم اور شفیق پروردگار سارے گناہوں کو معاف کرنے کا اعلان کر چکا ہے کہ بندہ اگر معافی مانگے گا سب معاف کر دوں گا، باز رہے گا معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو کسی صورت معاف نہیں کروں گا۔ بیٹا جی، دنیا میں سارے کام کر لینا، لیکن کبھی شرک کے قریب مت جانا، کبھی شرک کے قریب مت جانا۔ شرک کی گندگی، شرک کی خباثت، شرک کی پلیدگی، شرک کی نحوست، شرک کی تباہی اور شرک کے ذریعے سے اپنے ایمان کو برباد ہو جانے اور لٹ جانے کا خدشہ اور خطرہ اور خوف ہم نے کبھی اپنے بچوں کے دلوں میں نہیں ڈالا، کبھی ان کو اس تعلق سے ہم نے ہوشیار نہیں کیا، کبھی اس تعلق سے ہم نے ان سے بات نہیں کی۔ آج باپ اور اولاد کا رشتہ نامعلوم اتنا عجیب ہو گیا، پتہ نہیں ہم کس تہذیب پر ہیں، پتہ نہیں ہم کس کلچر میں ہیں، پتہ نہیں ہم کس سے متاثر ہو گئے کہ آج باپ اور بیٹے کو بات کرنے کی فرصت نہیں، باپ اور بیٹا ایک دوسرے سے بات کرنے کو مناسب نہیں سمجھتے، نہ معلوم کس ادب کے خلاف سمجھ لیا گیا، جبکہ باپ سے بہترین اولاد کا کوئی دوست نہیں ہے۔ اگر آپ ہمدرد ہیں تو آپ کی ہمدردی کا تعلق ایسا ہونا چاہیے، آج اولاد اپنے دل کا درد، آج اولاد اپنی خواہش، آج اولاد اپنی بات اپنے باپ سے کہنے میں ڈرتی ہے۔ ٹھیک ہے، ادب اپنی جگہ ہے، احترام اپنی جگہ ہے، تعظیم اپنی جگہ ہے، لیکن ایک ایسا ماحول ہونا چاہیے، ایک ایسا کھلا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ اولاد باپ سے آ کے بات کرے، باپ اولاد سے جا کے بات کرے۔ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔
نتیجہ بہت خطرناک اور بہت سنگین ہے، بہت تباہی کن ہے، اور راتوں کی نیندوں کو حرام کر دینے والا ہے۔ مجھے نہیں اندازہ ہوتا، میرے اندر نہیں اتنی ہمت ہوتی کہ کیسے لوگ اس چیز کو برداشت کر جاتے ہیں، کیسے لوگ اس چیز کو ہضم کر جاتے ہیں۔ تو خدا را اپنے جو رشتے ہیں ان رشتوں کو استوار کیجئے، اپنے رشتوں کے لیے وقت نکالیے، اپنے رشتوں کو وقت دیجئے، آپ بیٹھیے، آپ کھلا ماحول دیجئے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، خاص طور سے میں نے جو اپنے جمعہ کے بیان کا جو عنوان قائم کیا ہے وہ خاص طور سے اپنی بیٹیوں کو، خاص طور سے اپنی بیٹیوں کو۔ اگر مائیں میری بات کو سن رہی ہیں تو میری ان سے بھی کھلے الفاظ میں گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کو عزت دیجئے، اپنی بچیوں کو وقت دیجئے، اپنی بچیوں کو احترام دیجئے، اپنی بچیوں کے ساتھ محبت اور شفقت اور نرمی کا پہلو برتیے۔ مجال کہ کوئی اجنبی ان کے سامنے پھول پیش کرے، کوئی اجنبی ان کو آ کر آئی لو یو کہے اور وہ آپ کی محبت پر اس کی محبت کو ترجیح دے جائے، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کے وجود میں آپ کی محبت کو ایسا کوٹ کر ڈال دیجئے کہ وہ کسی اجنبی سے زندگی کے کسی موڑ پر متاثر نہیں ہو۔ ہاں جب آپ اس کو بہا کے اس کے شوہر کے حوالے کریں اور وہ جب اپنے سسرال جائیں تو پھر آپ کی نصیحت کو اپنے پلو سے باندھ کر جائے اور پھر آپ نصیحت کریں، آپ اپنی بچی کے سر پہ ہاتھ کر رکھ کے اس کو نصیحت دیں کہ بیٹا تیری زندگی کا سفر میرے گھر میں، میرے آنگن میں، میری چوکھٹ کے اندر، میرے دیار میں اتنا ہی تھا۔ اب یہ تیرا عاجز باپ، یہ تیری کمزور ماں تجھے عزت کے ساتھ تیرے شوہر جو تیرے لیے اس دنیا میں تیرے احترام، تیری زینت، تیری عزت، تیرے تفاخر، تیری حفاظت کا ضامن ہے اور آخرت میں تیری کامیابی کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ اب ہم تجھے تیرے اس نیک باز شوہر کے حوالے کرتے ہیں، جس طرح ہم نے تیری عزت کی حفاظت اپنے گھر میں یہ 18 سال، 17 سال، 20 سال، 22 سال کی ہے۔ بیٹا اب تو اپنی عزت کا احترام رکھتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے گھر جا، تو اس کی امانت ہے، تو اس خاندان کو پروان کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، تو اس خاندان کی بنیاد رکھے گی، تو اس گھر کی زینت بنے گی، تو اس گھر کی عزت بنے گی، تو اس گھر کا احترام بنے گی۔ ہم تجھے اپنے گھر سے رخصت کرتے ہیں نہ کہ نکالتے ہیں۔ ہمارے گھر کے دروازے تیرے لیے ہر وقت کھلے ہیں، ہمارے دلوں کے دروازے کھلے ہیں۔ بیٹی کو احترام دو، بیٹی کو محبت دو، بیٹی کو عزت دو، بیٹی کو دین دو، بیٹی کو ایمان دو۔ خدا پاک کی قسم اللہ تعالیٰ نے عورت کا دل مرد کے مقابلے میں کہیں زیادہ نرم بنایا ہے۔ ایک عورت جہاں معمولی سی بات پہ متاثر ہو جاتی ہے وہاں مرد اتنی جلدی متاثر نہیں ہوتا۔ ایک عورت فطرتاً اور اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کے تئیں اس کے ذہن جتنی حساس ہوتی ہے کہ ذرا سی چیزوں پر، ذرا سی باتوں پر اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ نے بنائی اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی دل شکنی ہوتی ہے۔ مرد برداشت کرتا ہے، عورت کے اندر ان معاملات کو برداشت کی صلاحیت نہیں رہی ہے۔ اگر اس کے اندر اس سے زیادتی ہوگی، اس کے ساتھ کھلواڑ ہوگا، اس کے ساتھ بہرا روی ہوگی، اس کے ساتھ احسان نہیں ہوگا، اس کے ساتھ انصاف گھر کے اندر نہیں ہوگا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ پھر وہ اپنی زندگی میں ایسے سہاروں کو تلاش کرے گی کہ جو انسانی شکل میں بھیڑیے ہوں گے اور وہ پھر اس کو ہمدردی کے خواب دکھائیں گے، پھر اس سے کہیں گے کہ ہم تجھے آزادی دیں گے، ہم تجھے سارے عشق کرائیں گے، ہم تجھے مزے کرائیں گے اور تجھے عزت دیں گے۔ پھر وہ اپنی ماں کو بھی چھوڑ دیتی ہے، اپنے باپ کو بھی چھوڑ دیتی ہے، اپنے بھائی کو بھی چھوڑ دیتی ہے، اپنے خاندان کو بھی چھوڑ دیتی ہے۔ اور نہ معلوم میں کس الفاظ میں اس بات کو ادا کروں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم دین کو ٹھوکر مار کے ایک بے دین اور ایک غیر مسلم کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کو یہاں تک کا سفر طے کرانے والا کون ہے؟ کس نے اس کی ہمت کو مضبوط کیا؟ کس نے اس کو اتنا بے غیرت بنایا؟ کس نے اس کو اس جگہ پر پہنچایا ہے؟ ورنہ عورت کا حال تو یہ ہے، عورت کا معاملات تو یہ ہے کہ اگر عورت کے ساتھ دین کی بات کی جائے، اس کے سامنے دین کی بات کی جائے تو میں یقین اور دعوے کے ساتھ اس جگہ کی ذمہ داری پر بیٹھ کے میں کہتا ہوں کہ ایک مرد کو سمجھنے میں وقت لگے گا، ایک مرد کے اندر شعور پیدا ہونے میں وقت لگے گا۔ عورت اس سے کہیں جلدی دین سے متاثر ہو جائے گی، اس کا دل نرم ہو جائے گا اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب آ جائے گی۔ یہی تو وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والی سید الخدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ اور سو میں سب سے پہلے اور اپنا سب کچھ رسول اللہ پر قربان کر دیا۔ ایک مکہ کی ایک مالدار خاتون، ایک بڑے گھرانے کی خاتون، ایک عزت دار خاتون، ایک سمجھدار خاتون جب دین پہنچا تو سب سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اللہ کے نبی کے قدموں پر سب کچھ لا کر رکھ دیا اور کہہ دیا کہ آپ ہی سچے نبی ہیں اور آپ کا لایا ہوا دین ہی سچا دین ہے۔ آج ہم نے بات نہیں کی ہے،
آج ہم نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی ہے، اور سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہم نے دینی ماحول دینے کی کوشش نہیں کی ہے، ہم نے دینی تعلیم دینے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ہم بچوں کے تعلق سے بہت بے فکر ہو گئے، ہمیں کوئی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا آج کل لوگوں کو کہ ہمارا بچہ جو اس کی بچپن کی عمر، جو سیکھنے کی عمر ہے، جو اس کا مستقبل طے کرنے والا سفر ہے، اس کا ایک ایک لفظ جو سیکھ رہا ہے، ایک ایک چیز جو سیکھ رہا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے، میری اس بات کو اللہ آپ کے دل دماغ میں اتار دے کہ وہ جس ماحول میں سیکھ رہا ہے، جیسا ماحول بنا کر اس کو سکھایا جا رہا ہے، وہ چیزیں اس کے ذہن میں اتر رہی ہیں۔ اور بچوں کو آج کیا ماحول دیا جا رہا ہے؟ چاروں طرف شرک اور کفر کا طوفان سر پہ ہے، باطل جی توڑ محنت کر رہا ہے، ہر اعتبار سے وہ اپنے ہتھ کنڈے اختیار کر چکا ہے، سارے وسائل اور اسباب اس نے اپنے کنٹرول میں لے رکھے ہیں، ساری چیزوں پر اس کا تسلط قائم ہو چکا ہے۔ اور میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث سناؤں کہ میری امت پر وہ وقت ضرور آئے گا کہ شرک اور کفر کی اور باطل کی تمام طاقتیں میری امت کے خلاف یکجا جمع ہو جائیں گی، اور وہ ہر پہلو تئی سے ایمان پر حملہ ور ہوں گے، ایمان کو سلب کرنے، ایمان کو ختم کرنے، ایمان کو مٹا دینے کے لیے کوشاں ہو جائے گی۔ آج ہم اسی دور میں جی رہے ہیں، آج ہم اسی دور میں سانس لے رہے ہیں، آج وہی زمانہ اور وہی دور ہے کہ جس میں کفر سر چڑھ کے بول رہا ہے، باطل اپنے عروج پر ہے، اور ہم ہیں کہ خواب غفلت میں سو رہے ہیں، ہم ہیں کہ ہم سے خواب غفلت کی چادر اتاری نہیں جا رہی ہے، ہم ہیں کہ بیدار نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ایک طرف مخالف جی توڑ محنت کر رہا ہے، اور ایک طرف ہم ہیں کہ لاپرواہی میں اور نہ معلوم کیسا سکون ہے، ہم سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، ہمیں کوئی کسی چیز کی پرواہ نہیں، کوئی کسی چیز کا احساس نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شاید میں نے پہلے بھی بتائی ہے، پھر بتا دیتا ہوں، بات میری نہیں ہے، بات اہل اللہ کی ہے، اللہ کے ان خاص بندوں کی ہے کہ جن کو اللہ وقت اور زمانے کی نبازی اور وقت اور زمانے پر دیکھنے اور سمجھنے کی فکر عطا فرماتا ہے۔ ان کی بات ہے کہ آپ اور ہم نہ معلوم کس خواب میں سے بیدار ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہم ایک بہت بڑی مصیبت کے قریب جا رہے ہیں، جس میں شرک اور کفر تو اپنی جگہ ہے، انسانی تباہی، انسانی بربادی، انسانی بہرہ روی کا شکار ہونے والے ہیں۔ یہ بات 2 سال پہلے، 2.5 سال پہلے ہمارے علماء نے اپنی زبانوں سے کہنا شروع کر دی تھی، لیکن ہمارے کانوں پر سے جوں نہیں رنگ رہی تھی، کوئی سمجھنے کو تیار نہیں تھا کہ ہمارے ملک میں کیا حالات ہونے والے ہیں، ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے۔ لیکن آج اسی بات کو نہ کوئی عالم کہہ رہا ہے، نہ کوئی فاضل کہہ رہا ہے، اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کھڑے ہو کے کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، 2027 بہت ہو گیا، تب تک ہمارا ملک تباہی میں گرنے والا ہے، بھکمری، بے روزگاری، افراتفری، لوٹ کھسوٹ، تباہی کا شکار ہونے والا، جس نقشوں پر ہے، جن راستوں پر ہے، جن چیزوں پر ہے، یہ اس بات کے اشارات اور اس کی علامات ہیں کہ دیوالیہ ہونے والا ہے۔ ہم کیا کتنے فکر، میں نے رات کو ہی ایک صاحب کا ایک ویڈیو دیکھا، 26 منٹ کا تھا، انہوں نے پورے کے ملک کے حالات کا نقشہ کھینچا ہے، مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم شخص ہے، اور وہ اس چیز کو لے کر اپنی دنیا کے لیے فکر مند تھا۔ میں آپ کو فکر مند کرنا چاہتا ہوں ایمان کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے۔ یہ تو معاملہ ہماری آخرت کا ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، بچانے کے لیے ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رہنا ہے۔ دوسرا ایک بڑا کام، دوسری ایک بڑی ذمہ داری، دوسری ایک بڑی ڈیوٹی وہ ہمارے سر پر اور ہے، وہ یہ ہے کہ اس ملک کے کروڑوں لوگوں کو اس تباہی سے بچانے کا کام اگر کوئی کرے گا تو وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے ہوگا، وہ رسول اللہ کے دین سے ہوگا،
وہ اسلام سے ہوگا، اسلام کی تعلیمات سے ہوگا، اسلام کے نظام سے ہوگا، اسلام کے سسٹم سے ہوگا، اور اسلام کا نظام، اسلام کی تعلیمات اور قرآن مقدس اور رسول اللہ کی حدیث اور رسول اللہ کی زندگیاں کس کے پاس ہے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے، یہ ہمارے پاس ہی ہے، تو اس کے سب سے پہلے ذمہ دار ہم ہیں۔ اپنے ذہن کو متوجہ کیجئے، اپنے ذہن کو متوجہ کیجئے، جو حالات ہمارے خلاف ہیں ان حالات سے مایوس مت ہوئیے۔ یہ رات تاریک ضرور ہے لیکن صبح نمودار ہوگی، اور اس صبح کے امام ہم ہوں گے، اس صبح میں لوگوں کو مصیبت سے بچانے والے ہم ہوں گے۔ بس ابھی وقت یہ ہے کہ ہم اس تاریک رات میں اپنے ایمان کو بچا لیں، ایک کام۔ دوسرا کام، اپنے اندر استعداد اور صلاحیت اور ہمدردی اور انسانیت کو بچانے کا جذبہ ہم پیدا کر لیں۔ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں غیر ذمہ داری والی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دنیا کی تاریخ کا سبق آپ کو سنا رہا ہوں، اور دنیا میں ماضی میں جو حادثات پیش آ چکے ہیں پوری انسانی برادری کے اوپر اور پوری انسانیت کے اوپر، جب بھی انسانیت کے اوپر شرک اور کفر کی بالادستی ہوئی ہو اور اس نے اپنی طاقت اور اپنے اقتدار سے مظلوموں کو دبایا ہو، ستایا ہو، ان کے حق کو ختم کیا ہو، ان کے حق کو مٹایا ہو، اور کرپشن عروج پر آیا ہو، اور بے انصافی سر چڑھ کے بول رہی ہو، اور عدالتیں جب بکی ہیں، اور انتظامیہ جب طاقتوروں کے اشاروں پہ ناچنے لگی ہیں، اور حکومت میں غاصب اور لٹیرے اور جو ہے مکار لوگ آ کر جب بیٹھے ہیں، تب انسانی برادری تڑپی ہے، تلملائی ہے، تباہی کے دہانے پر پہنچی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اطمینان کی بات، ایک خوشی کی بات، ایک دل کو تھام لینے والی بات اور ایک سمجھداری والی یہ بتاؤں گا کہ پوری دنیا کی تاریخ میں اس تباہی سے انسانیت کو بچایا صرف ایمان والوں نے، چاہے وہ اپنے وقت کے نبی رہے ہوں، چاہے وہ وقت کے نبی کو ماننے والی قومیں رہی ہوں، بچایا صرف انبیاء نے اور انبیاء کی تعلیمات نے۔ جو حال آج بھارت کا ہے یا آگے ہونے والا ہے، وہی صورتحال مصر کے اوپر گزر چکی تھی، وہی حالات مصر کے اوپر تھے، اور مصر کو بچایا تھا اللہ کے نبی نے، جناب یوسف علیہ السلام نے، اللہ کے دین کے سہارے سے، اللہ کی کتاب کے سہارے سے، اللہ کی تعلیمات کے سہارے سے، اللہ کی وحی کے سہارے سے، اور اللہ کے دین کے نظام کے سہارے سے پورے مصر کو بچایا تھا۔ آج اس ملک کے اندر، اس ملک کی تباہی سے اس ملک کو نکالنے اور اس ملک کو بچانے کا کام اگر مستقبل میں کوئی قوم کرے گی تو وہ صرف اور صرف مسلمان قوم کرے گی، وہ آپ کو اور مجھے کرنا ہے۔ اگر آپ اور ہم نہیں دیکھ پائے تو ہماری نسلیں، ہمارے بچے کریں گے انشاءاللہ، لیکن ہوگا۔ اور اللہ کام میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہم مسلمان ہیں، میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سچا مسلمان ہوگا وہ کرے گا کام، اللہ کا دین کرے گا۔ اب اللہ کے دین پر جو ہوگا اس سے اللہ کام لے گا۔ ابھی وقت صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس دین پر مضبوطی کے ساتھ جمائیں۔ دو باتیں اپنے اس پورے بیان کے خلاصے کے طور پہ آپ کے حوالے کروں گا، اللہ کرے آپ بیدار ہو جائیں، اللہ کرے آپ فکرمند ہو جائیں، اللہ کرے آپ سنجیدہ ہو جائیں، اور آپ ان چیزوں کو اوڑھ لیں، یہ فکر آپ کے دل دماغ میں راسخ کر جائے۔ ایک چیز یہ کہ اس آزمائش کے دور میں، اس شرک و کفر کی بالادستی کے دور میں ہمیں ایمان پر اور اسلام پر ثابت قدمی سے جمے رہنا ہے، اپنے بچوں کو اسلام اور ایمان پر قائم رہنے کے لیے ماحول دینا ہے، ان کو ایسی صحبت اور ان کی تربیت ایسی کرنی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان آنے والے حالات کے لیے تیار کرنا ہے، اپنی طاقت، اپنی صلاحیت، اپنی دولت، اپنی اولاد کو تیار کرنا ہے۔ اللہ نے انسان کو 4 چیزیں دی ہیں، اس کی صحت، یہ 4 چیزیں انسان کے پاس ہیں تو وہ دنیا میں بڑا کارنامہ انجام دے سکتا ہے۔ صحت، دوسری چیز صلاحیت، تیسری چیز اللہ نے اگر مال دے رکھا ہے، اور چوتھی چیز اللہ نے اولاد دے رکھی، وہ اس دنیا کا مالدار ترین انسان ہے۔ مال کا معاملہ تو وہ ہے کہ انسان بنا اور کما لیتا ہے، صحت اور صلاحیت یہ بھی اللہ دیتا ہے، لیکن انسان ان کو برباد کرتا ہے۔ آج ہمارے مسلمان بھائی اور خاص طور سے ہمارے مسلمان نوجوان اپنی ان دونوں چیزوں کو برباد کر رہے ہیں، اور بطور پلاننگ ان کو ان چیزوں کے حوالے کیا گیا، اور وہ چیز ہے نشہ۔ میری بات آپ تسلیم کریں، آپ میری بات کو سنجیدگی سے لیں کہ یہ 2 چیزیں ہماری کمیونٹی میں ہماری نوجوان نسل کو برباد کرنے کے لیے ان چیزوں کو عام کیا گیا ہے کہ مسلمان نشہ کرے، اور نشہ کر کے مسلمان نوجوان اپنی جوانی اور اپنی صلاحیت کو برباد کر لے۔ آج آپ دیکھو، محلوں کا حال دیکھو، مسلم بستیوں کا حال دیکھو، چھوٹے چھوٹے بچے 10 12 سال 15 سال کے بچے، 18 سال میں تو بالغ ہو جاتا ہے، 14 میں بالغ ہو کے 18 میں ہوشیار ہو جاتا ہے،
چھوٹے چھوٹے بچے نشہ کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے نشہ کر رہے ہیں، اور کتنے ہی نوجوانوں نے اپنی جوانی اور اپنی زندگی کو نشے کی نظر کر دیا، برباد ہو گئے۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ کسی باپ نے اپنا بیٹا کھویا ہے، کسی ماں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، کسی بہن نے اپنا بھائی کھویا ہے، کسی بیوی نے اپنا شوہر کھویا ہے، کسی اولاد نے اپنا باپ کھویا ہے۔ آپ اس پیراہے سے دیکھنا، امت نے اور قوم نے ایک نوجوان کو جسمانی طور پر اور صلاحیتی طور پر کھو دیا ہے۔ ہمارا ایک سپاہی ٹوٹا ہے، ہمارا ایک مرد مسلم، ایک مرد جواں ٹوٹا ہے۔ ہم محاذ پر کامیاب ہم ناکام ہوئے ہیں۔ یہ صرف اس کے باپ کی، اس کی ماں کی، اس کے بھائی کی، اس کی بیوی کی، اس کی بہن کی، اس کو اس بری عادت سے بچانے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر کلمہ گو مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں آپ سے کس درد کے ساتھ کہوں، کس طرف کے ساتھ کہوں، ہم دوسروں کی اولاد کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، لوگ خوش ہو جاتے ہیں، لوگ چٹکارے لیتے ہیں، لوگ سنجیدہ کیوں نہیں ہوتے؟ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جو ایک ایک کے لیے روئے ہیں، ایک ایک کے لیے تڑپے ہیں، جن کی فکر یہ تھی کہ ہر گھر کے اندر خوشی ہو، اس گھر کے اندر رہنے والا باپ بھی خوش ہو، ماں بھی خوش ہو، بیوی بھی خوش ہو، بہن بھی خوش ہو، اور بچے بھی خوش ہو، اور مجھے اس گھر کے اندر خوشی ڈالنی ہے۔ ہم نام تو اس نبی کے امتی ہونے کا لیتے ہیں، لیکن اپنے ہی بھائیوں کو، اپنے ہی لوگوں کو ایسی چیزوں میں برباد ہوتے ہوئے دیکھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی فکر بیدار نہیں ہو رہی، کوئی کسی چیز کو لے کر فکر مند نہیں ہو رہے۔ تو یہ نشہ جو ہمیں پلایا جا رہا ہے، یہ جو ہمیں کروایا جا رہا ہے، جس سے ہماری نسلوں کو برباد کیا جا رہا ہے اور ختم کیا جا رہا ہے، یہ ناسور ہے، ناسور ہے۔ خدا کے لیے اس پر سوچئے، اس کو ختم کرنے کی مہم چلائیے، اس کو محلوں میں بات کیجئے، محلوں سے ختم کیجئے، لڑکوں کو سمجھانے کی، ان کو پاس بٹھانے کی، ان کو دینی ماحول دینے کی کوشش کیجئے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ بربادی کی طرف جا رہی ہے ہماری نسل۔ اور اس کے بعد دوسری بات میں جو کہوں گا، وہ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر خاص دھیان دیجئے، اپنے بچوں کو قابل بنائیے، تعلیم کے معاملے میں بالکل بھی لاپرواہی مت کیجئے، اور تعلیم میں بھی یہ نوٹس کیجئے آج کل ادارے محفوظ نہیں ہیں، آج کل اسکولز محفوظ نہیں ہیں، اسکولز کے ماحول محفوظ نہیں ہے۔ اب اسکولوں کے اندر سلیبس کے ساتھ ساتھ، اسکولوں کے اندر سبجیکٹ کی کتاب کے ساتھ ساتھ شرک اور کفر کو علل اعلان پروسا جا رہا ہے، پروسا جا رہا ہے۔ تو اس بات کے بارے میں بھی فکر مند ہوئیے کہ ہمارا بچہ شرک اور کفر کے ماحول میں رہے گا، برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وہ دنیاوی اعتبار سے ڈاکٹر، انجینئر کچھ بھی تو بن جائے گا، لیکن اگر آپ نے ساتھ میں آپ سے ان اسکولوں میں بچوں کو پڑھانے سے منع نہیں کر رہا، آپ ورنہ میرا گربان پکڑ لیں گے کہ پھر ہم اپنے بچوں کو کہاں پڑھائیں۔ میں آپ کو ان اسکولوں میں پڑھانے سے منع نہیں کر رہا، میں آپ سے صرف اور صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اچھے ادارے نہیں ہیں اور آپ مجبور ہیں کہ آپ کے بچے ان اسکولوں میں جا کر پڑھیں، تو کم از کم خدا را ان اسکولوں سے آنے کے بعد اپنے گھروں میں ان کو دینی ماحول دیجئے، ان کی دینی تعلیم کا نظم و ضبط کیجئے، ان کے اندر دین کی اہمیت کو اتاریے، دین کی اہمیت کو ڈالیے۔ یہ تو آپ کر سکتے ہیں، یہ تو آسان چیز ہے، یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں آپ عذر بیان کریں گے۔ یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ کام بھی نہیں ہو رہا۔ چھوڑ دیا ہمارے بچوں کو، چھوڑ دیا ہمارے بچوں کو، اور ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بچیوں کے تعلق سے، لڑکیوں کے تعلق سے بہت زیادہ سننے میں آ رہا ہے، آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے، ہمارے پاس ایسی خبریں آتی ہیں، ایسے فون آتے ہیں، ایسی باتیں آتی ہیں، کچھ لڑکیوں کے بھی آتے ہیں، بہنوں کے بھی آتے ہیں۔ ان کی بات کو بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ یہ مسلمان لڑکیاں، مسلمان بہنیں جن کو ہم جیسے کمزور لوگوں پر کچھ نہ کچھ بھروسہ اور یقین ہے، وہ اپنا میسیجز پہنچاتی ہیں۔ آپ اس بات کو اپنے ہی گھر کا قضیہ سمجھ کر میری بات سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ میں ضرور کہتا ہوں آپ کے گھر کا معاملہ نہیں ہے، لیکن خدا را آپ ایسے مت بنو۔ ان بہنوں نے فون کر کے گزارش کی ہے، فون کر کے گزارش کی ہے اور کہا ہے کہ آپ سے ہم منت کرتے ہیں کہ آپ خدا را ہمارے جو بھائی، ہمارے جو ابا، ہمارے جو سسر، ہمارے جو شوہر، ہمارے جو دیور، ہمارے جس رشتے سے جو مرد کنیکٹ ہوتا ہو، آپ ان سے ہماری طرف سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر کے یہ بات کہہ دیں کہ ہمارے اوپر ظلم نہ کرے، ہمارے اوپر زیادتی نہ کرے، ہمیں پیروں کی جوتیاں نہ سمجھے۔ ہم اپنے باپ کا گھر ان کے لیے چھوڑ کے آ گئی ہیں، اپنے ارمان کو، اپنے ناز و نخروں کو ان کے لیے چھوڑ کے آ گئی۔ ہمیں عزت دیں، ہمیں احترام دیں، ہمیں محبت دیں، ہمارے ساتھ بے وفائی نہ کریں،
ہمارے ساتھ دغابازی نہ کریں، ہمارے رشتے میں مخلص رہیں۔ جیسا ایک شوہر اپنی بیوی سے اپنے رشتے کو لے کر مخلص اس کو چاہتا ہے، ویسے ایک شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے تئیں اپنے اس رشتے میں مخلص ہو۔ جو اللہ کی بندی اس کے ساتھ اس کے گھر میں اس سے وفاداری کرے، اس کا احترام کرے، اس کو محبت دے، اس کے ساتھ وقت دے، یہ دل کا درد ہے ان کا۔ ایک بات۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو شوہر ہے اور جو سسر ہے، جو ساس ہے، جو نند ہے، جو گھروں کے جو معاملات ہیں، خدا را اپنے گھروں کو جنگ کا میدان نہ بنائیں، اپنی بہو پر زیادتی نہ کریں، اس کو اپنی بیٹی سمجھ کر بیٹی کی نگاہ سے دیکھیں، اس کی غلطیوں کو معاف کر دیں، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں، اس کو سیکھنے کا، اس کو سدھرنے کا، اس کو سمجھنے کا موقع دیں۔ وہ اپنے پورے گھر کو چھوڑ کے آپ کے گھر میں، اس کو نہیں پتا آپ کے گھر میں سالن کیسا بنتا ہے، اس کو نہیں پتا آپ کے گھر میں پوتا کیسا لگتا ہے، اس کو نہیں پتا آپ کے گھر میں چیزیں کیسی جمائی جاتی ہیں، اس کو نہیں پتا آپ کے گھر میں استری کیسے کریز کی ہوتی ہے، اس کو نہیں پتا آپ کے گھر کا ماحول، اس کو نہیں پتا آپ کا مزاج۔ آپ اس کو سمجھنے کا موقع اور وقت دیں۔ اگر آپ اس کو وقت اور موقع دیں گے، اگر آپ اس کو بیٹی کی نگاہ سے جا کر دیکھیں گے، تو خدا کی قسم وہ کسی دوسرے کی بچی جو آپ کے گھر میں بہو بن کر آئی ہے، وہ آپ کو بیٹی بن کر دکھائے گی اور ابا کی طرح آپ کے ساتھ سلوک کر کے رہے گی۔ لیکن پہلے آپ کو کرنا ہے، پہلے آپ کو کرنا۔ دوسری چیز کہ جو بچیاں غیر شادی شدہ ہیں، ہمارے گھروں میں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بھانجیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، ان کے تعلق سے مجھے یہ بات عرض کرنی ہے کہ بے حیائی کے اس دور اور اس زمانے کے اندر ان پر کڑی نگاہ رکھیے، کڑی نگاہ رکھیے، کڑی نگاہ رکھیے۔ یہ افسوس صد افسوس کی بات ہے، افسوس صد افسوس کی بات ہے کہ مسلم بچیاں بڑی تیزی کے ساتھ غیروں کے ساتھ جا رہی ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ نہ معلوم ہم کیسے بخشے جائیں گے، ہم کیسے بخشے جائیں گے کہ ہماری بہن بیٹیاں آج غیروں کے تعلق میں، غیروں کے سمپرک میں ہیں۔ مجھے کل ایک لڑکے نے اپنے گھر کی بات بتائی، میں یقین کے ساتھ اس جگہ بیٹھ کر کھڑا ہوں۔ وہ وقت ایسا تھا، تراویح عشاء کی نماز کے چند منٹ پہلے وہ آیا۔ میں بات نہیں کرتا ہوں اس ٹائم کیونکہ سپارہ پڑھنے کی ترتیب ہوتی ہے، لیکن اس نے بات کی۔ میں نے سوچا پتہ نہیں چھوٹی سی بات ہوگی، لیکن اس نے بات شروع کی اور وہ کہنے لگا میرے گھر کی دو بچیاں چلی گئی ہیں۔ میں نے سنا، میں کل کا سپارہ تراویح کا میں نہیں بتا سکتا کہ میں نے کس حال میں پڑھا۔ اس کی بات سنتے رونا آیا تھا، اور صرف اس وجہ سے چلی گئیں کہ دینی ماحول نہیں دیا۔ اماں لاپرواہ تھی، اماں نے آزادی دے دی، فون دلا دیا اور بے حیائی والے کپڑے دلا دیے، بے حیائی والی جگہوں پہ جانے کی اجازت دے دی، بے حیائی کے کام کرنے کی اجازت دے دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان لڑکیوں نے ماں باپ کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑایا اور کہا کہ ہم جائیں گے، اور وہ مسلمان ہو کر، ایمان والی ہو کر، کلمے والی ہو کر جوتے چپل سلنے والے موچیوں کے ساتھ گئی ہے۔ یہ آپ اور سب ہم منہ پہ تماچا ہے۔ کیا غیرت ہے ہماری؟ تو اس کے لیے بس اپنے گھر کی بچیوں کی حفاظت کریے، ان کو پردہ دیجیے۔ تعلیم وہ نہ ہو کہ جو دین لے کے چلی جائے، تعلیم وہ ہو کہ جس میں دین اور اسلام بچے۔ تو اپنے گھر کی جوان بچیوں کی حفاظت کریے۔ فون، جو بات کہنے جا رہا ہوں، فون قطعاً نہ دیجیے۔ فون دینا ہو تو کی پیڈ فون دیجیے۔ اسمارٹ فون کسی بھی لڑکی کے پاس نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہے، لکھنا ہے، گھر میں سسٹم رکھیے، اس پہ پڑھ لکھ لے گی۔ اسمارٹ فون، کیونکہ آج جو راستے سارے کھل رہے ہیں وہ فیس بک کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے۔ آپ کال ہسٹری دیکھتے ہیں، نہیں دکھتا، وہ انسٹاگرام فیس بک کے اوپر ساری چیزیں وہ کر لیتی ہے، آئی ڈی بلاک ڈال دیتی ہے، اپلیکیشن ان انسٹال کر دیتی ہے، اسے جب وقت ملتا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے کر لیتی ہے۔ تو اسمارٹ فون بچیوں کو قطعاً نہیں دیجیے۔ کہیے بیٹا شادی کر کے اپنے شوہر کے گھر چلی جاؤ، لے لینا، شوہر دلا دے، رکھ لینا، لیکن گھر میں نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔